السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھیں تھوڑا سا، اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے طرز عمل کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے جنہوں نے انہیں خبر یہ بھی دی، یعنی ایک تو بیٹے کی خوشخبری دی اور دوسری یہ خبر دی کہ ہم اب لوط کی قوم کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب ادھر بھیجا اور اب ہم ان کا معاملہ ختم کرنے جا رہے ہیں، تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم کا بھی خیال آیا اور حضرت لوط کا بھی خیال آیا۔ پہلے تو وہ یہی کہتے رہے کہ نہیں اللہ میاں ابھی نہیں، تھوڑی سی اور مہلت دے دیں انہیں، یعنی اس میں قرآن میں تو اتنی اس گفتگو کا ذکر نہیں آیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتہ نہیں کس طرح کی ہوگی، تورات میں ذرا زیادہ تفصیل سے ہے، لیکن اس سے بہرحال قرآن میں بھی جتنا ذکر ہے اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں بات کی کہ بھئی یہ عذاب جو ہے وہ ٹل ہی جائے کسی طرح بھی، ابھی انہیں اور مہلت مل جائے، لیکن بہرحال یہ فیصلے تو اللہ کے اپنے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کب کسی قوم کو کتنی مہلت دینا ہے اور کب اس کی گرفت کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کی مہلت عمل جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے اور اب ان پر عذاب آ کر رہے گا، تو پھر فوراً انہیں حضرت لوط کا خیال آ گیا اور انہوں نے کہا اس میں تو لوط بھی ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور اہل ایمان بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف جواب دیا، اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ اس بستی میں کون کون ہے، یعنی دیکھیں اس کا مطلب اللہ کو پتہ ہے کہ اس بستی میں کون کون ہے جو کہ اللہ کی امانتوں کا حق ادا کرنے والا ہے اور کون ہے جو کہ خائن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، کسی خائن کے بارے میں میرے پاس کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سفارش جو ہے وہ گناہ ہے، یعنی یہ گویا کہ اس کے عمل میں ایک طرح کا شریک ہو رہا ہے یا اس کے عمل کی حمایت ہے۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوان اور اسیم سے ذرا برابر، یعنی جب لا یحب کہہ دے تو مجھے نہیں پسند، بس مجھے نہیں اچھا لگتا، جیسے کوئی ہم میں سے یہ کہہ دے، تو اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا کہ انہیں اچھا ہی نہیں لگتا۔ اور ان کی مزید اب ان کے طرز عمل کی وضاحت ہو رہی ہے کہ عام طور پہ جب بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو چھپاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے تو چھپاتا ہے لیکن اللہ سے کیسے چھپا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو نہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ان سے کوئی اپنی نیت یا کام چھپایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ہر حال میں ہمراہ ہے، اپنے ہر بندے کے سامنے کو دیکھ رہا ہے، ہر بندے کی معیت جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جب اکیلا ہے تب بھی میں اس کے ساتھ ہوں، اور وہ اس وقت بھی کہتے ہیں ہم اس وقت بھی اس کے ساتھ ہیں جب وہ ہمارے خلاف ہی سازشیں کر رہا ہوتا ہے، ہماری مرضی کے خلاف حرکتیں یا باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا تو دنیا کی زندگی میں آپ ان کی حمایت کر لیں گے لیکن آخرت میں کیسے ان کو کون بچائے گا، کون ان کا وکیل ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی برائی کرتا ہے یا گویا کہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے دائمی کامیابی سے مطلب کامیابی کے راستے سے ہٹا لیا اور اپنے آپ کو ایک دائمی عذاب میں مبتلا کر لیا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو اپنے نفس پر کوئی شخص کر سکتا ہے۔ تو پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ ثم یستغفر اللہ، لیکن پھر بھی اتنا جس نے مستقل کوئی غلط حرکتیں کی ہیں، خیانتیں کی ہیں، لیکن اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر پہاڑوں جتنی بھی اگر کوتاہیاں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، تو خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنی بھی تم سے ہو گئی ہیں لیکن ایک دفعہ آؤ تو صحیح، پلٹ کے تو آؤ، جو کچھ بھی کیا ہے آ تو جاؤ میرے دامن میں۔ تو اگر سچے دل سے کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ بہرحال اس ساری بحث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ خیانت جو ہے وہ بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض اوقات اپنی نفس پرستی کی وجہ سے، دنیاوی آسائشوں کو ترجیح دینے کی وجہ سے، دنیاوی لذتوں راحتوں کو ترجیح دینے کی وجہ سے، اور انجام سے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو جو ہی بہرحال یاد آ جائے، اگر تو وہ ویسے ہی بھول کے ایسے ہو گیا تو یاد آ جائے گا تو پھر استغفار کر لے، اور اگر عادت ہی بن گئی ہے تو پھر تو کوئی بچت نہیں ہے۔
بات دراصل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہے کہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے. یہ سب کچھ ایک امانت ہے اس کے پاس. اور خیانت جو ہے وہ عدل سے انحراف ہے. اگر نواہی غالب ہو جائیں، یعنی جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے وہ غالب ہو جائیں، کسی معاشرے پر، فرد پر غالب ہو جائیں، تو اس کی شامت آئے گی. اور اگر کسی معاشرے میں جہاں نواہی سے روکنے کی عادت نہ رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو، اور اس معاشرے میں نواہی جو ہیں وہ غالب ہو جائیں، ان پر کوئی نکیر کرنے والا نہ ہو، تو پھر ایک عام عذاب آتا ہے جو کہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. یہ اب بڑا مسئلہ ہے. بس یہ اس وقت ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اپنے معاشرے میں بھی امر بالمعروف تو پھر کہیں نظر آ جاتا ہے، نہی عن المنکر تو بڑا خال خال ہو چکا ہے، اور نواہی تو غالب ہے. تو یہ تو مجھے تو خود بڑا خوف آتا ہے اس بات سے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی کرے. اچھا، دوسری اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 112، اس میں اس شخص کا ذکر ہے کہ جو کوئی غلط کام تو خود کرتا ہے اور اس کا الزام کسی ایسے شخص پر لگاتا ہے جس نے وہ غلطی نہیں کی یا وہ گناہ نہیں کیا. اب اس سلسلے میں مفسرین نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ کوئی صاحب انہوں نے چوری کی کسی کی، اور وہ چوری کا مال کسی دوسرے کے گھر میں رکھوا دیا. اب جس کے گھر رکھوایا اس سے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ چوری کا مال ہے. تو اب جب معاملہ کھلا اور پتہ چلا کہ بھئی انہوں نے چوری کی ہے، تو وہ فوراً کہنے لگے کہ نہیں، وہ تو اس کے گھر سے برآمد ہوا ہے تو اسی نے چوری کی ہے. اور غالباً جس کے گھر رکھوایا تھا وہ یہودی بھی تھا، اور کہنے لگے یہود تو جھوٹ بول ہی لیتے ہیں. اب چاہے وہ یہودی ہے لیکن اس پر غلط الزام لگانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس پر اتنی سخت گرفت ہوئی کہ جو بھی کسی ایسے شخص پر الزام لگاتا ہے جو اس سے بری ہے، رمی یہاں پہ یرمی، رمی کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر پتھر پھینکنا، رمی جس طرح رمی جمار کرتے ہیں، تو یرمی بہی یعنی گویا کہ اس نے اس کو پتھر مارے ہیں، اس پر کنکریاں پھینکی. فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا. اب قریب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہو گیا، اور ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے متاثر ہو کے تو واقعی اس مجرم کو بری کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی اس وقت نازل ہو رہی تھی. تو یہ ایک مستقل قاعدہ بنا دیا گیا کہ جو شخص ایسی حرکت کرتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اسے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور وہ اپنے بہتان اور اسم کے ساتھ جائے گا تو اب اس کی کیسی گرفت ہوگی. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی جو ہے وہ تو صرف ظاہری صورتحال اور گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے نا. تو انہوں نے خود فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں، تم اپنے مقدمات میرے پاس لاتے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنی دلیل دوسرے کی نسبت زیادہ چرب زبانی سے بیان کرے اور میں اسے سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. پھر جس شخص کو اس کے مسلمان بھائی کے حق میں کوئی چیز دے دی جائے تو وہ اسے حاصل نہ کرے، یعنی اگر وہ اس کی نہیں ہے اور قاضی کے غلط فیصلے کی وجہ سے اس کو مل رہی ہے، اسے چاہیے، اسے تو پتہ ہے نا کہ اس کی نہیں ہے یا اس نہیں، تو وہ اسے حاصل نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں اسے میں دوزخ کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری جو دلیلیں ہیں ان سے متاثر ہو کر کسی شخص کے حق میں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو وہ اسے آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. آخرت میں وہ یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ تعالیٰ کو کہ جی مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرے حق میں فیصلہ کیا تھا اس لیے میں نے یہ چیز لی، یا بس میں پھر ٹھیک ہوں، اگر میں نے کسی دوسرے پہ الزام لگایا تو پھر خیر ہے. تو یعنی یہ صاف ہونا چاہیے کہ بعض اوقات ہم عصبیت کی وجہ سے کسی کی حمایت کرتے ہیں. بعض اوقات مطلب اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک وکیل کا کتنی اہم ذمہ داری ہے. اسے اگر پتہ چل گیا ہے کہ اس کا جو کلائنٹ ہے، اس کا جس کا وہ وکیل بنا ہوا ہے وہ واقعی مجرم ہے اور اس نے غلط کیا ہوا ہے کام، یا وہ اس کی بے جا حمایت یا وکالت کرنا انتہائی گناہ کی بات ہے اور ایک حرام کام کر رہا ہے. ہوتا کیا ہے، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ بے گناہ پر بہتان لگایا، اور پھر دوسرا اس نے جرم یہ کیا کہ خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، جھوٹ بھی بولا. پھر تیسری اس نے غلطی یہ کی کہ ایک بے گناہ کو سزا دلوائی اور خود کو بری کروا لیا.
یعنی یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس شخص نے نہیں غلط کام کیا اس پر لگا لینا الزام اور اس کو سزا دلوانا۔ اب پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ ہے تو بے گناہ، لیکن عدالت نے اس کو مجرم ڈکلیئر کر دیا، اس کو مجرم فیصلہ کر دیا کہ یہ مجرم ہے۔ اب ساری دنیا اس کے بارے میں بات کرے، ہاں یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ خائن ہے، یہ قاتل ہے، یہ ڈاکو ہے، چور ہے، جو بھی۔ اب اصلاً وہ بے گناہ ہے، تو بے گناہ کے بارے میں یہ جو ناروا تبصرے ہو رہے ہیں، اب اس کی ذمہ داری بھی اسی شخص پر ہے جس نے یعنی اصلاً اس پر وہ بہتان لگایا، تو یوں ہی اس کی بڑی دور تک اس کی جاتی ہے، یعنی اس کا اثر جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بس کوئی ایک گناہ ہے تو چلو ایک ہی سزا ملے گی، پتہ نہیں اس کی سزا تو یہ غلط الزام لگانے کی سزا اور پھر اس کی حمایت کرنے کی، یعنی سارے لوگ جن کو معلوم ہے کہ یہ بندہ غلط ہے اور اس نے غلطی کی ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، اور پھر وہ اس کی حمایت کریں، تو اس کا اثر تو بڑی دور تک جائے گا، اور وہ سارے لوگ جو اس کی حمایت کر رہے ہیں وہ سب اس میں شریک ہوں گے، اس جرم میں شریک ہیں تو اس سزا میں بھی شریک ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آئے گی۔ تو اسی لیے یعنی اسی طرح تو پھر نواہی کی جو ہے نا وہ غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے، لوگ غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو ان کے حمایتی ملتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم اسلامی نظام عدل کا اصول ہے کہ اب دیکھیں نا اس میں ہم وکیلوں کی جگہ کہاں پہ بنی، بالکل یہاں پہ ڈاکٹروں کی بھی بات آئے گی، ڈاکٹروں کو بھی میڈیکو لیگل کیسز کرنے پڑتے ہیں۔ اگر میڈیکو لیگل کیس میں جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے یا جتنی کوئی چوٹ یا جو معاملہ نہیں ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے متاثر ہو کر، کسی کی سفارش سے متاثر ہو کر یا رشوت کی وجہ سے وہ کوئی غلط رپورٹ دے دیتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی شخص سزا سے بچتا ہے یا کسی کو زیادہ سزا ہو جاتی ہے، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نہیں بچ سکے گا۔ تو یہ بہت نازک معاملے ہیں، یہ عام زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بچوں کے جھگڑوں کا معاملہ ہو، بہت ساری مائیں ہیں جو اگر دو بچوں کا جھگڑا ہو گیا تو وہ بے جا طریقے سے اپنے بچے کی حمایت کریں گی اور دوسرے بچے کو کوسنے دیں گی اور اس بنیاد پہ جھگڑے ہو جائیں گے، تو یہ گھر سے بات شروع ہوتی ہے اور پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو اس معاملے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رحمت ہے کہ وہ ان معاملات کو سمجھ لا رہے ہیں، یہی تو وحی کا کمال تھا نا۔ اور اسی لیے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور تو صحابہ کرام اور حضرت ام ایمن وہ اسی بات پر تو روتے تھے کہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب ہمیں ہر وقت، پہلے تو ہر وقت پتہ چلتا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط، اب تو ہمیں خود فیصلے کرنے پڑیں گے، تو پھر ہماری پوزیشن تو زیادہ نازک ہو جاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، تو ہمیں اب بہت ہی سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں۔ بتا دیے کہ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، آپ کو کتاب بس دے دی ہے اور حکمت بھی عطا فرما دی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکمت جو تھی وہ دے ہی دی گئی تھی۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ حکمت جو ہے یہ ساری سنت جو ہے وہ حکمت ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام حکمت پر مبنی تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا بھی حکمت پر عمل کرنا ہے۔ اور حکمت دراصل جو ہے نا وہ یہ ہے، دیکھیں ایک احکام ہے شریعت کے، تو احکام میں شریعت کی معرفت ہے، یعنی ان کا علم ہمیں حاصل کرنا ہے، تو ایک ہے کہ شریعت کے احکام کی اسرار کیا ہیں، ان کی یعنی ان کے راز کیا ہیں، وہ کیوں کوئی کام جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا، کیوں منع کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جو حکیم ہوتا ہے نا یا جس کو حکمت عطا کی جاتی ہے اس کو اسرار شریعت کی معرفت حاصل ہو جاتی، تو یہ حکمت جو ہے یہ احکام شریعت کی معرفت سے ایک زائد چیز ہے، تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے حکمت طلب بھی کرنی چاہیے اور ویسے سنت پر عمل کریں اور احکام ہمارے پیش نظر ہوں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بچ بھی جائیں گے، یہ ہمیں نصیب ہو جائے گی حکمت اور ہم غلطیوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اس لیے کہ علم تو یعنی ساری باتوں کا ہمیں کہاں علم تھا، علم کما لم تکن تعلم، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ
فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ایک اور اہم ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی جا رہی ہے کہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، یعنی کوئی اگر چھپ چھپ کے باتیں کر رہا ہے تو عام طور پہ کون سی باتیں چھپ کے کی جاتی ہیں؟ عام طور پہ ہم لوگ جب کسی کی غیبت کرتے ہیں تو تاکہ بھئی کسی اور کو پتہ نہ چلے، چور جو ہیں چوری کی سازشیں جب وہ اپنی منصوبے بناتے ہیں کہ ہم کس طرح جائیں تو وہ سب کے سامنے تو نہیں کرتے، یعنی اس طرح جو بھی غلط کام کرنے ہوتے ہیں تو وہ چھپ چھپ کے ہی کیا جاتا ہے، اور اگر سامنے بھی بیٹھے ہوں تو بس یعنی نجوہ یہاں پہ صرف وہ نہیں ہے جو کہ راتوں کو کیا جائے یا کان میں سرگوشی کا تو مطلب یہی ہے نا کہ کان میں کانا پھوسی یا اس طرح کا کام، یہ نجوہ وہ ہے جو کہ ہم لوگوں سے چھپ کے کوئی منصوبے بنانا چاہیں، تو لوگوں سے چھپ کے جو منصوبے بنائے جاتے ہیں ان میں بیشتر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ 3 معاملات ہیں جن میں ہمیں اس کی اجازت دے دی گئی، بلکہ حکم دے دیا گیا کہ بھئی ان 3 معاملات میں چھپ کے ضرور کرو، اپنے منصوبے بنانے ہیں تو ان 3 کاموں کے لیے بناؤ چھپ کے، یعنی ان کا اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کا اشتہار جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ امر بصدقۃ، کسی کو صدقہ دے رہے ہو، صدقہ ویسے تو مال کا ہی صدقہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن کوئی نیک بات کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی بہت ساری اس کی بھی شکلیں آ جائیں گی، تو صدقے کے بارے میں تو یہی پسندیدہ ہے نا، یعنی اس کا بھی ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ صدقات آپ ظاہر بھی کر سکتے ہو، سب کے سامنے بھی دے سکتے ہو، لیکن چھپ کے بھی دے سکتے ہو، اور وہ زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سائے میں قیامت کے روز جگہ ملے گی ان میں ایک وہ صاحب ہے کہ جو صدقہ اس طرح کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی اتنا اس کو خفیہ رکھا۔ یہ اس لحاظ سے ہے کہ تاکہ لوگوں کی جو انا ہے نا، وہ ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ مثلا آج کل بھی یہ بہت چل رہا ہے کہ چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو یا کسی تنظیم کی طرف سے ہو، تو اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ تقسیم ہوتے ہیں اور اس کے بڑے اشتہار دیے جاتے ہیں اور اس کی فلمیں بنائی جاتی ہیں اور ساری دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں اتنے لوگ اکٹھے ہم نے کیے اور ان کو ہم یہ اب صدقہ تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ یہ نہ صرف ابھی ہم نے دیکھا کہ اس حد تک اس معاملے میں گڑبڑ ہوئی کہ بھگدڑ مچی، اس تقسیم میں لوگ زخمی ہوئے، ہلاک ہوئے، تو یہ یعنی فساد برپا ہو جاتا ہے ان چیزوں کے اشتہار دینے میں، اور پھر جس کو نہیں ملتا اس کو بھی یا فلاں کو مل گیا مجھے نہیں ملا، فلاں کو اتنا ملا مجھے، یعنی بہت سارے مفاسد ہیں جو صدقے کے اشتہار میں کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی اس دینے والے کا جذبہ رعا تو اپنی جگہ نا، اس کی پکڑ تو اسے ہوگی، لیکن دنیا میں اتنے مفاسد ہم دیکھتے ہیں۔ تو مجھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں یا جب تک اسلامی مطلب مسلمانوں کی حکومت رہی ہے تو ان میں ایک چیز بڑی اہم تھی کہ ہر شخص جو تھا وہ اپنے دائیں بائیں لوگوں کو جانتا تھا، اپنے محلے کے لوگوں کو جانتا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ اس محلے میں اس بستی میں کون کون لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، اور وہ چپ کر کے ان کے گھروں میں ان کی ضرورت کا سامان پہنچا دیا جاتا تھا۔ کسی کو جسمانی خدمت کی ضرورت ہوتی تھی، جسمانی خدمت کی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں پتا کہ وہ تو کسی جو ایک خاتون جو کہ اکیلی رہتی تھیں اور بوڑھی بھی تھیں، ضعیف تھیں، اپنے گھر کے کام نہیں کر پاتی تھیں، تو ان کے گھر جا کے صفائی تک ان کے گھر کی کر دیتے تھے، مطلب کھانے پکا دیتے تھے جا کے اور ان کو کھانا پہنچا دیتے تھے۔ اس طرح کی خدمات جو ہیں وہ ہمیشہ ہوتی رہی ہیں اور اس کا اشتہار دینے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ یہ اب جو ہے وہ پتہ نہیں اشتہار بازی کی اتنی یعنی ہر چیز کا جو ایڈورٹائزمنٹ کا اتنا شور ہے، ایڈورٹائزمنٹ جو ہے کسی بھی چیز کی یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، اور صدقے کا جو ہے اس کو تو یہاں پہ حکم ہے کہ اس کو چھپ کے کرو، یعنی اس کے لیے ساری منصوبے جو بنانے ہیں وہ بھی آرام سے بناؤ، اور مطلب جو صحیح طرز عمل ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ کے پاس اگر لاکھوں رضاکار اکٹھے ہو گئے ہیں
تو آپ ان کی ڈیوٹیاں لگاؤ کہ وہ مختلف بستیوں کے لحاظ سے کہ وہ وہاں پر ضرورت مندوں کا تعین کریں اور ان ضرورت مندوں کو ان کی دہلیز پر ان کی ضرورت کا سامان جو ہے وہ پہنچا دیا جائے. یہ نہ ہو کہ راشن کا ایک تھیلا لینے کے لیے لوگ اپنی جانوں سے جائیں یا ان کی مذاق اڑایا جائے کہ یہ دیکھو یہ مانگنے کے لیے آ گئے. تو یہ ایک بہت ہی مطلب میں اس وقت اندازہ نہیں لگا سکتی کہ مجھے اس چیز سے کتنی تکلیف پہنچی ہے پچھلے دنوں میں. اور میں مطلب اور پھر اس کی وجہ سے جو جانے گئی ہیں اطلاف ہوا ہے وہ کتنا تکلیف دہ ہے پورے معاشرے کے لیے. یعنی میرا جی چاہتا ہے اس میں بہت تفصیل سے بات ہو کہ یہ صدقے کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ کتنے زیادہ مفاسد کا سبب بن رہی ہے. اچھا دوسری بات جو ہے او معروف ہے یا معروف طریقے سے. اب معروف کیا ہے؟ معروف یہ ہے کہ مجھے کسی کی غلطی کا پتہ چل گیا، میرے علم میں آ گئی، اب میں ساروں کے سامنے ہاں وہ تو ہے ہی ایسی، میں اسے بڑا سمجھاتی ہوں، تم تو ہو ہی ایسی، یا سب کے سامنے تم نے یہ کام کیا بس تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم بس ایسے کر لو. اب یہ اگر معروف کا حکم دینا ہے، کسی نواہی سے روکنا ہے، تو حتی الامکان اس کے لیے بھی خفیہ ہی رکھنا چاہیے. جس شخص کی جو غلطی نوٹس میں آتی ہے، میرے علم میں آتی ہے، میں اس شخص تک پہنچوں اور بڑی خیر خواہی کے جذبے پہلے اپنی نیت صحیح رکھوں، اپنی نیت کی اصلاح کروں کہ میں کیوں اس تک یہ بات پہنچانا چاہتی. خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو ایک بڑے خطرے سے، ایک بڑے نقصان سے بچانا چاہ رہی ہوں، آخرت کے نقصان سے بچانا چاہ رہی ہوں، اور اس کے پیش نظر میں اسے اس بات کا اطلاع دینا چاہ رہی ہوں کہ صحیح طرز عمل کیا ہے اور وہ اس کی کیسے اصلاح، مطلب اس کو کیسے اپنی عادت بنا سکتی ہے یا سکتا ہے، اور غلط سے کس طرح اپنے آپ کو ٹھیک کرے. غلطیوں کی نشاندہی پبلک کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یعنی جس فرد کی غلطی اس کو بتائیں جا کے اس کو اصلاح کرے، تو یہ او معروف ہے. تو یہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوگا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پورے ان کو دیکھیں کہ کب کسی شخص کا نام لے کر اس کی غلطی کا اشتہار دیا. ہمیشہ اگر کسی کی غلطی ان کے علم میں آئی بھی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ اگلی دفعہ جو خطبہ دیا اس میں کہا پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں، اگر وہ ایسا اور ایسا کر لیں تو کیا ہو، یعنی اپنی اصلاح کر لیں. تو یعنی کبھی نام لے کر انہوں نے اپنے دشمن تک کی کسی غلطی کی تشہیر نہیں کی. انہوں نے نہیں کہا کہ قریش کا فلانا جو لیڈر ہے وہ تو ایسا خائن ہے اور وہ یوں ہے اور وہ یوں ہے. کسی دشمن کا بھی نام نہیں لیا کبھی انہوں نے کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں، بلکہ جہاں موقع ملا ہے، اگر علیحدگی میں ملا ہے تو علیحدگی میں دیے. اب مثلا ازواج مطہرات انہوں نے خود بتایا کہ ہم سے فلاں غلطی ہوئی تو انہوں نے ہمیں یوں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا کہ میری فلاں بیوی جو ہے نا وہ تو ہے ہی ایسی اور اس نے یہ غلطی کی اور وہ ایسی کرتی ہے اور ویسے کرتی ہے، یا فلاں بچہ جو ہے وہ یوں ہے، یا فلاں ساتھی جو ہے وہ یوں ہے. کبھی کسی کی برائیوں کا اشتہار نہیں دیا. یہ مطلب اسی کو ہی مطلب سورہ حجرات میں بھی ساری جو باتیں آ جاتی ہیں وہ بھی اسی میں آ جاتی ہیں. تو یعنی اصلاح کا اگر جذبہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کرنا ہے، تو اس سلسلے میں بھی ہمیں جو منصوبے بنانے ہیں یا جن لوگوں کا تعین کرنا ہے تو ان کا اشتہار دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح تیسری چیز جس کے لیے ہمیں خفیہ تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور فیصلے کرنے چاہیے، اصلاحہم بین الناس. یہ اصلاحہم بین الناس یعنی کوئی ہمارے علم میں آ گیا کہ فلاں دو لوگ جو ہیں نا ان کی آپس میں کوئی کھٹ پٹ ہے، وہ چپکلش ہے. اب ہمارا تو اب رویہ یہ ہے کہ ایسا ہو تو ہم تو انہیں اور زیادہ ایک دوسرے سے پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی لگائی بجائی کر کے کہ بھائی یہ تو وہ واقعی ایسا. حالانکہ جو صحیح طرز عمل اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں کہ تم ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرو. ایک کے پاس بھی جاؤ اور اس سے کہو کہ نہیں دوسرا تو تمہارے بارے میں بڑے اچھے خیال رکھتا ہے، دوسرے کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ تو تمہارے بارے میں اچھے خیال، یعنی انہیں جوڑنے کی کوشش کرو نہ کہ انہیں اور ایک دوسرے کی سے دور کرنے کی کوشش کرو. اس لحاظ سے میں دیکھتی ہوں کہ یہ مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور مطلب اللہ تعالیٰ کی اتنی مطلب ہماری کمزوریوں پر نگاہ ہے، یعنی ان سے بہتر ویسے کس کی نگاہ ہوگی، کون دیکھ سکتا ہے. تو وہی یہ ہماری نشاندہی کر سکتے ہیں کہ یہ بھی غلطی ہو سکتی ہے جس سے تمہارے معاشرے میں فساد پھیل سکتا ہے، یہ بھی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے تمہاری محبتوں میں کمی آ سکتی ہے آپس میں. وہ تو ہمیں بنیان مرصوص بنانا چاہ رہے ہیں. تو بنیان مرصوص بنانے کے لیے
پھر یہ ساری تدبیریں ہیں جو کہ وہ ہمیں سکھا رہے ہیں. اور بنیان و مرصوص بنے بغیر گھروں کے اندر بھی اور پورے معاشرے میں بھی ہم اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے. تو جہاد سے اس وقت جو امت پوری نے گریز اختیار کیا ہوا ہے، اس وقت جہاد تو بہت ہی قلیل گروہ ہے نا جو جس کو احساس ہے یا جو کر رہا ہے. تو کثیر امت کا بڑا حصہ جو ہے وہ تو جہاد کے نام سے خائف ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیان و مرصوص والی کیفیت ہی نہیں ہے، اور وہ ساری یہ غلطیاں جن کا یہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے وہ ہمارے اندر بس رچ بس گئی ہوئی ہیں، اور اتنی بار رچ بس گئی ہیں کہ ہمیں اب وہ بری بھی نہیں لگتی، ہمیں کھٹکتی بھی نہیں ہے. تو ہاں، بری اسی وقت لگتی ہے جب اس کی زد میں ہم خود آ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کی پتہ نہیں، میرا تو جی چاہتا ہے ان کو بہت ہی تفصیل سے ہم اپنی محفلوں میں، اپنے دروس میں ان کو ڈسکس کریں، ان پہ بحث کریں، اور اپنی غلطیوں کی اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 کام اگر تم کر رہے ہو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر یہ 3 کام، نیت بھی ذرا صحیح رکھنا، کر تو رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہو، لوگوں کے درمیان صلح صفائیاں کروا رہے ہو، تو اللہ کی مرضی کو بس اپنی نیت پر نہ لینا. اللہ کی رضا جوئی کے لیے اگر ایسا کر رہے ہو تو پھر ہم اس کا اجر عظیم دیں گے. کوئی اور نیت ہوئی تو پھر کہاں سے انہوں نے دینا اجر. تو یہ اپنی نیتوں کی اصلاح ہر لمحہ بڑی ضروری ہے. اس لیے نا مجھے تو وہ دعا، بس ہماری نیتیں بھی بڑی گڑبڑ ہوتی رہتی ہیں، تو دعا بھی ہر وقت رکھنی چاہیے. اللہم رحمتوں کا ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. نیت کو صحیح رخ پہ رکھنے کے لیے مجھے یہ دعا بڑی اہم لگتی ہے. تو بس اللہ کرے بس ہماری نیتیں جو ہے نا وہ بس صحیح رہیں، رخ صحیح رہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. مگر جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، شق کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا، ٹوٹ کے دور جا پڑنا. تو یشاقق الرسول، جو اللہ کے رسول سے ٹوٹ کے دور جا پڑا، یعنی جس نے کوئی نافرمانی کی رسول کی، گویا کہ وہ دور جا پڑا. یعنی ترجمے میں اب انہوں نے لکھا ہے کہ جو ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، اور حالانکہ بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا ہے، وَيَتَّبِعْ، اور اس نے اتباع کیا، غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے پر، یعنی اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلا، حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو پھر نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کوئی بات نہیں، جدھر مرضی ہو جائے ہم بھی اس کو ادھر ہی چلا دیں گے، ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا. بھئی نیت پہ ہی ہے نا سارا معاملہ. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، لیکن چونکہ وہ خود نہیں صحیح راستے پر آیا، سبیل المؤمنین پر نہیں چلا، تو بس وہ پھر جہنم میں جائے گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بڑا ہی بری جگہ، بدترین جگہ. یہاں پہ ایک اور لفظ ہے سبیل المؤمنین. سبیل المؤمنین اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا راستہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ یہ امت غلطی پر کبھی متفق نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی غلط کام اس میں ایسا رواج پڑ جائے، اس کا رواج ہو جائے کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیں. یعنی یہ امت جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی پر کبھی مجتمع نہیں ہوگی، اس پر اکٹھی نہیں ہوگی کہ بھئی سارے ہی مان لیں کہ بھئی یہ غلط اور یہ صحیح ہے. صحیح اور غلط ہمیشہ واضح رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح تبین کر دیا ہدایت کا، اس پر سبیل المؤمنین، مومنین تھوڑے ہوں یا زیادہ، اسی سے تمام فقہا جو ہیں انہوں نے اسی سے اجماع کا ایک اہم اصول نکالا ہے. اجماع جو ہے وہ ہمارے فقہا کا ایک بڑا اہم بنیادی ضابطہ ہے، اور انہوں نے جس طرح یہ کہا ہے کہ ہم قرآن سے رہنمائی لیں گے، ہم سنت سے، حدیث سے رہنمائی لیں گے، اور پھر جو اجتہاد ہے، اجتہاد کی ایک اہم بنیاد جو ہے وہ اجماع بھی ہے. اجماع کا مطلب ہے کہ جو نیک نیت، صحیح عمل کرنے والے
رہنما ہیں، فقہا ہیں، وہ اگر کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پوری امت کے لیے اس کا اتباع جو ہے گویا کہ ضروری ہو گیا۔ اس کی ایک مثال مثلا مطلب کئی مثالیں صحابہ کرام کے طرز عمل میں بھی ملتی ہیں۔ مثلا تراویح کی نماز ہی کا ذکر ہے۔ اب تراویح کی نماز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 راتوں کو پڑھائی، اور وہ بھی صرف 8 رکعتیں پڑھائیں۔ پھر لوگوں کا بڑا ذوق و شوق دیکھا تو نہیں پڑھائی، تو کہا کہ کہیں، اور نہ پڑھانے کی وجہ بھی صرف یہ بتائی کہ بھئی کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، ہے تو بہت یہ اجر کا سبب۔ اور اس کے بعد لیکن لوگوں نے پھر خود ہی پڑھنی شروع کر دی۔ حال یہ تھا، کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ہر شخص پڑھ رہا ہوتا تھا، کہیں 10 لوگ مل کے پڑھ رہے ہیں، کہیں 20 مل کے پڑھ رہے ہیں، اور رکعتیں ہر ایک اپنی سہولت کے مطابق رکھ لیتا، کوئی 8 پڑھتا، کوئی 20 پڑھتا، کوئی 60 تک کی روایت آتی ہے کہ کوئی صحابہ 60 رکعتیں پڑھنے لگے۔ جب یہ چیز دیکھی اور تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہے کہ اس سب کو پھر اکٹھا کیوں نہ کر دیا جائے، تو انہوں نے تمام صحابہ کرام کے مشورہ سے 20 رکعتوں کا تعین کیا اور کہا کہ یہ ایک ہی امام کے پیچھے 20 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھیں گی، اور تب سے اب تک حرمین شریفین میں 20 رکعتیں ہی تراویح کی پڑھی جا رہی ہیں۔ اور کہا گیا، فقہا نے یہ کہا کہ اس پر گویا کہ اجماع ہو گیا صحابہ کرام کا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم اب 20 رکعتیں پڑھیں گے، اور پھر یہ رواج ہو گیا کہ پورے رمضان میں ان 20 رکعتوں میں ایک دفعہ قرآن مجید جو ہے اس کو مکمل پڑھا جائے گا۔ اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک اس چیز میں یہ بھی ایک سنت متواترہ ہے، یعنی ایک تواتر سے یہ کام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو یعنی اس پر بھی ایک اجماع۔ اسی طرح ایک اور اجماع جو ہوا وہ جمعے کی 2 اذانوں کا ہے، کہ ایک اذان ہوتی تھی تو اب ظاہر ہے اذان کے فوراً بعد ہی جماعت کا تو ہے نا رواج، لیکن اب جمعے میں بعض لوگ پھر جلدی پہنچ نہیں پاتے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک اذان ذرا پہلے دے دی جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں کہ جمعے کا خطبہ شروع ہونے والا ہے اور وہ پہنچ جائیں، تو پھر دوسری اذان جو ہے اس کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جائے۔ تو تب سے 2 اذانیں بھی جاری ہیں، اور اس پر بھی اجماع ہے۔ اس طرح اجماع کی بہت ساری اور بھی مطلب احکام جو ہیں اجماع سے نکلے۔ اور اجماع یہ نہیں ہے کہ کوئی کمیٹی بیٹھی علماء کی اور کوئی بورڈ بیٹھا اور انہوں نے مل کے فیصلہ کیا، بلکہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ اجماع ڈیولپ ہونے میں، اجماع کا تعین ہونے میں بعض کا بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ ایک فقیہ نے اپنی رائے دی، دوسرے نے اپنی رائے دی، تیسرے نے اپنی، اور پھر جس کو زیادہ قبولیت حاصل ہوگی یا جو زیادہ دلیل زیادہ حالات سے موافق لگی تو اس پر اجماع ہوتا چلا گیا۔ تو اجماع کے تعین ہونے میں بعض اوقات 100 سال لگ گیا، 200 سال لگ گئے، پھر اجماع ہوا۔ تو اس طرح بہت سارے احکام جو ہیں، جس طرح مقاصد شریعہ ہیں، ان کا تعین جو ہے یہ بھی اجماع سے ہوا کہ بس یہی ہیں۔ اور دلیل تو بنیادی طور پر تو ہر ایک نے قرآن اور سنت ہی سے لی، اصلاً یا صحابہ کرام کے طرز عمل سے لی۔ تو اس لیے اجماع یعنی یہ سبیل المؤمنین، یعنی تمام اہل ایمان کا راستہ۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اہل ایمان جو ہے نا، جو اہل ایمان وہ ہوں گے جو کہ نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق رکھتے ہیں اور پھر اللہ ہی کے راستے پر چلتے بھی ہیں، ان کا عمل بھی ان کے اس نیتوں کی گواہی دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا طرز عمل جو ہے وہ اہل ایمان کی طرز عمل سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔